ہوئے ہوئے دیکھو تو سی آج ہماری عقل، آج ہم اپنی عقل کو دیکھیں تو اس سے ہم نے کیا کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب ایمان والے ہیں اور ایمان والوں پر نماز فرض ہے، فرض ہے۔ ہمارے نبی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آخری نصیحت اپنی امت کو کیا دی؟ الصلاۃ، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی چاہتے ہیں کہ ان کی امت نماز نہ چھوڑے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، نماز کا چھوڑنا انسان کو ہلاک کرا سکتا ہے، نماز چھوڑنے والا اللہ کے عذاب میں آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز اتنی قیمتی، آج ہم نے اس کی قیمت کو بھلا دیا۔ آج ہم نے بھلا دیا کہ نماز کیا مقام رکھتی ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اس سے ہمیں نجات ملے گی، ہم بچیں گے نماز کے ذریعے سے۔ میرے رب کی قسم، نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی ہے، نماز ہی ہے، نماز ہی ہے۔ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان والا ہو وہ کلمے کو قبول کرے، اور پھر نمبر 2 پہ پھر نمازوں کی ادائیگی کرے، نمازوں کی ادائیگی کرے۔ اے ایمان والو، پہچانو اپنے مقاموں کو، نماز کے مقام کو، کہ نماز اسلام میں کیا مقام رکھتی ہے۔ سنو، جس کو ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں، ضروری نہیں سمجھتے ہیں، آج ہمارے ایمانوں کے کیا حال ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ کہ میں آپ سے مثال دیتا ہوں، ذرا آپ سوچو، آپ کے گھر والے آپ سے پیار کرتے نہیں کرتے ہیں؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ آپ کہیں گے بھائی پیار کرتے ہیں تو کرتے ہیں، میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میری بہن ہے جی، اس لیے کرتے ہیں؟ نہ، اس لیے نہیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ سن کیوں کرتے ہیں وہ تجھ سے پیار؟ تو زندہ ہے، تجھ سے انہیں محبت ہوئی ہے، تو زندہ ہے، ورنہ سن تو صحیح، بھائی تو مرنے کے بعد بھی ہوگا، باپ تو مرنے کے بعد بھی ہوگا، بیٹا تو مرنے کے بعد بھی ہوگا، لیکن جب تم مر جائے گا تو پھر وہ تجھ سے محبت کیوں نہیں کریں گے، ہمیشہ اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھیں گے؟ بتاؤ، تجھ سے محبتیں ختم ہو جائیں گی، تجھے بھلا دیا جائے گا، ایک دن تیرا نام بھی بھلا دیا جائے گا۔ ارے میرے بھائی، سوچ تو صحیح، ہماری قیمت صرف جب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں، سمجھتے ہو؟ جب تک ہمارا شریر پورا پراپر بہتر تیار ہے۔ تھوڑا غور کرو، جب انسان محتاج ہو جاتا ہے کسی چیز کا، انسان پر برا وقت آ جاتا ہے، آج کے دور کو دیکھتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہوں، سنو، یہ بات سب کو فائدہ دے گی، آج کے دور کو دیکھتے ہوئے بتا رہا ہوں یہ بات۔ آج کہتے ہیں نا بھائی بہن اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اتنے پیار کرتے ہیں، میرے بھائی دیکھو کرنے چاہیے، ایمان والا ایمان والے کا ویسے بھی بھائی ہے، ہمیں آپس میں محبت رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں کسی کے چکر میں اپنے ایمان کے سودے دنیا سے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اللہ کو نہیں ناراض کرنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کہ یہاں کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہے جی، یہ ایسے میرے اپنے، یہ ویسے میرے اپنے، ہر چیز میں میرے کام آتے ہیں۔ جب انسان پہ برا وقت آتا ہے، برے حالات میں پڑتا ہے، جب وہ مجبور ہو جاتا ہے، ضرورت مند ہو جاتا ہے، اس کے اپنے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تمہارا مقام نہیں ہے؟ اگر تم زندہ ہو تو جب تمہاری قیمت ہے، اگر مر گئے پھر قیمت نہیں ہے۔ جیتے جی لوگ بھلا دیتے ہیں، ہم کس دھوکے میں ہیں؟ تھوڑا غور تو کریں ہم اپنی زندگی کے بارے میں۔ نماز کا مقام سنو، نماز کا مقام کیا ہے؟ جس طرح ہمارا مقام جب ہم زندہ ہیں اپنے گھر میں، اور اگر ہم خیر بات بول کے دنیا کو، پھر ہمارا مقام بچے گا دنیا میں وہ جو پہلے تھا؟ نہیں بچے گا۔ اسی طرح اسلام میں نماز کا مقام ایسے ہے جیسے ہمارے بدن میں سر، اگر ہمارا سر نہ ہو تو دھڑ کس کام کا؟ یہ گھر والوں کے کام کا ہے، لوگ محبت کریں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، کوئی پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا، سمجھتے ہو؟ چلو لے کر چلو ان کو، جلدی ہٹاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے سے۔ جس کا سر نہ ہو، صرف دھڑ ہی دھڑ ہو، وہ دھڑ کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ نماز کا مقام اسلام میں ایسے ہے جیسے دھڑ میں سر کا مقام۔
سر ہے تو سب چیز بہتر ہے۔ اب ہم دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں سارے کے سارے، ہے جی، سر ہے تو سارے کام اچھے کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو اگر ہماری نماز نہ ہوگی تو ہمارا ایمان میں کس طرح کا حصہ ہوگا، کس طرح ہمارا ایمان ہمیں کام دے گا، نفع پہنچائے گا؟ بتاؤ، سر کے بنا جسم نفع پہنچائے گا؟ بتاؤ، تو نماز کے بنا ہمارا ایمان ہمیں کیسے نفع پہنچائے گا؟ ہم نمازوں سے دور ہیں، نمازوں سے غافل ہیں۔ ارے میرے بھائیو، پہچانو پہچانو، نماز کو اپنی عادت نہیں ضرورت بناؤ، تم ضرورت اپنی عادت نہیں بناؤ۔ ارے یار عادت ہے پڑھنے کی، جیسے کہتے ہیں عادت ہے پڑھنے کی، نہیں عادت نہیں، عادت چھوٹ جاتی ہے، اچھی عادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ لوگ نشے کرتے ہیں، عادت ہوتی ہے چھوٹ جاتی ہیں، برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غلط راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں، عادت چھوٹ جاتی ہے۔ ہم بنائیں نماز کو اپنی ضرورت، کھانا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، ہاں ہماری بہت ساری ضرورتیں، اور ضرورت چھوڑی نہیں جاتی۔ اگر ضرورت چھوڑ دی جائے گی تو انسان ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، انسان بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ ہمیں چاہیے نماز کو عادت نہیں اپنی ضرورت بنائیں ہم، ضرورت، کیونکہ انسان اپنے عادت کے بنا رہ سکتا ہے لیکن ضرورت کے بنا نہیں رہ سکتا۔ انسان سگریٹ بیڑی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انسان نشہ کرتا ہے، سگریٹ بیڑی پیتا ہے، اس کے بنا رہ سکتا ہے، اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن کھانے کے بنا، کھانے پینے کے بنا، اپنی غذا کے بنا، جو اس کی ضرورت کی چیز اس کے بنا نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ سمجھتے ہو؟ نماز کو عادت نہیں ضرورت بناؤ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم پڑھو گے تمہارا فائدہ ہے، میں پڑھوں گا میرا فائدہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی نمازیں پڑھیں، اللہ کے نافرمان نہ بنیں، فرما بردار بنیں، اپنی نمازیں ادا کریں۔ اور سنو، ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اگر چاہتے ہو آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا اپنے نبی کی، نمازیں پڑھو۔ چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا حکم ہے، نمازیں پڑھو، اللہ کے واسطے نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔